بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نوجوان پیشے کے لحاظ سے تاجر تھا، اور وہ اتنا کامیاب اور عقلمند تاجر تھا کہ بڑے بڑے تجربہ کار تاجر اس کی عقلمندی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ایک دفعہ اس تاجر نے 100 قیمتی اور عربی نسل کے گھوڑے خریدے، اور جتنی قیمت میں خریدے اسکندریہ شہر میں آ کر اتنی ہی قیمت میں بیچ دیے۔ تمام تاجر حیران تھے کہ آخر یہ کس قسم کا تاجر ہے۔ اس نے 100 گھوڑے خریدے اور لاکھوں کی تعداد میں سونے کے سکے خرچ کیے، اور اتنے دن بعد آ کر دوبارہ اسی قیمت پر فروخت کر دیے۔ کیا اس کو خسارہ نہیں آیا ہوگا؟ اور جب اس سے پوچھا گیا وہ مسکرانے لگا اور کہا، یہ تجارت ہے۔ میں نے 100 گھوڑے خریدے، لیکن جب بھی میں نے یہ گھوڑے خریدے تو ان کے ساتھ ان کی لگام تھے، لیکن جب میں نے ان کو بیچا تو وہ میں نے نکال دیے، اور ایک گھوڑے کا لگام 5 سونے کے سکوں کے عوض بکا اور 100 گھوڑے کا لگام 500 سونے کے سکوں کے عوض بیچا۔ لہٰذا اس تجارت کے دوران میں نے 500 سونے کے سکے کما لیے، لہٰذا میں نے کوئی خسارہ نہیں کیا۔ جب یہ بات تمام تاجروں نے سنی تو وہ حیران ہو گئے کہ نوجوان تاجر اتنا عقلمند کیسے ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اس تاجر کی عقلمندی کے قصے بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگ سنانے لگے، حتیٰ کہ اس تاجر کو بڑے بڑے بادشاہ تجارت کے سلسلے میں بلواتے اور اس سے مشورات کرتے۔ ایک دفعہ اس تاجر کو بتایا گیا، حضور، آپ کا جو تجارت کا قافلہ جا رہا ہے اس میں بہت قیمتی سامان ہے، اور اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رچرڈ بادشاہ کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے رچرڈ بادشاہ سلطان کے ساتھ دشمنی نبھانے کی خاطر تجارتی قافلوں پر حملہ کروائے اور سامان لوٹ لے، لہٰذا اس بار آپ کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ تاجر بہت عقل مند تھا۔ اس نے اپنے چند ماہر سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ بازار میں پہنچا تو اس نے سامان بیچ لیا۔ اس کے بعد باغام خانے پر جا کر بیٹھ گیا تاکہ کھانا کھا سکے۔ جب وہ باغام خانے پر پہنچا تو اتنے میں ایک لڑکی نے آ کر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ جب اس تاجر نے اس لڑکی کو دیکھا تو نوالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ کوئی شہزادی اور بلا کی خوبصورت تھی۔ وہ حیران ہو گیا، باغام خانے پر کام کرنے والی ملازمہ اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے آدھا کھانا کھایا اور اس سے باغام خانے کے مالک کے پاس گیا اور کہا، حضور، یہ ملازمہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا، یہ میرے پاس رہتی ہے۔ بچپن میں ہی اس کے والدین وفات پا گئے، میں نے وہیں سے اس کو گود میں لیا، اور اب یہ میری مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ کام کرنے آتی ہے۔ جب یہ بات تاجر نے سنی تو اس نے کہا، حضور، میں تمہاری اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات اس باغام خانے کے مالک نے سنی وہ حیران ہو گیا، کتنا بڑا تاجر ہو کر ایک عام سی ملازمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی، کیونکہ اس کے ماں باپ کے بعد میرے سر پر یہ بڑا بوجھ تھا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا وارث کون ہوگا؟ پھر اس نے کہا، بیٹا، میں تو اس کے لیے رضامند ہوں، لیکن تم جا کر میری بیٹی سے بات کر لو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رضامند نہ ہو۔ وہ تاجر اسی وقت اس کے پاس گیا اور جا کر شادی کی پیشکش کر ڈالی۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں، لیکن پھر اپنے اس بوڑھے باپ کی مجبوری کو دیکھ کر، یا پھر اس کے دل میں کچھ اور تھا، اس نے اس عقلمند تاجر کے ساتھ شادی کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا اور اس کو اپنے وطن لے آیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہنے لگا۔ وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے کہ ایک لڑکی سے ایک نوجوان اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ ان دنوں میاں بیوی کی محبت کے چرچے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ہونے لگے، اور جہاں کہیں بھی محبت کی مثال دیتے تو ان دونوں کا ذکر ضرور ہوتا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ اس تاجر کو تجارت میں خسارہ آ گیا اور اس تاجر کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس پر قرضہ آنے لگا اور اس کی سرمایہ کاری ختم ہونے لگی۔ وہ بہت پریشان ہونے لگا۔
ایک دن اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اب میرے اوپر میرے کاروبار سے زیادہ قرضہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں ہو سکتا ہے کچھ دن فاقوں میں بھی گزارنے پڑیں۔ اس کی بیوی عیش و عشرت کی عادی ہو چکی تھی، وہ اس وقت اپنے تاجر شوہر کے سامنے خاموش ہو گئی، لیکن چند دنوں کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا میری ایک خواہش ہے، کیا تم پوری کر سکتے ہو؟ اس کے شوہر نے کہا اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، لیکن پھر بھی بتاؤ، اگر مجھے اپنا آپ بھی بیچ کر تمہاری خواہش کو پورا کرنا پڑا تو میں ضرور کروں گا۔ اس کی بیوی نے کہا تمہیں خود کو بیچنے کی ضرورت نہیں، میری خواہش اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ اس کے شوہر نے کہا بتاؤ کون سی خواہش ہے؟ تو اس نے جب اپنی خواہش کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی دنیا اجڑ گئی، ایسے لگ رہا تھا اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان اب ہونے والا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا تم مجھے طلاق دے دو، میں بازار میں موجود ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی، لیکن تیری دھن دولت اور اپنے باپ کی مجبوری کو دیکھ کر میں نے تم سے نکاح کرنے کی رضامندی کر لی تھی، لیکن اب نہ ہی تیرے پاس دولت باقی رہی ہے اور نہ ہی اب میرا باپ زندہ ہے، لہٰذا تم مجھے طلاق دو۔ یہ سن کر نوجوان تاجر کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ ساری رات سوچتا رہا اور ساری رات اس نے اپنے بستر پر روتے گزار دی اور اپنی بیوی کو سمجھاتا رہا، لیکن اس کی بیوی نے آخری فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اگلے دن وہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف نکل گیا، سارا دن جنگل میں بھٹکتا رہا اور اپنی بیوی کی بے وفائی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس دولت تو باقی نہیں تھی، لیکن اس کا آخری سہارا اس کی بیوی تھی اور اب وہ بھی اس سے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ شام کو لوٹا تو بھوکا پیاسا بستر پر سو گیا، اس کی بیوی دوسرے کمرے میں چلی گئی، اب اس کی بیوی نے اس سے بات کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ رات روتے روتے اس تاجر کو تھکاوٹ اور آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ سے رات کو نیند آ گئی۔ رات کو نیند میں وہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب میں ایک بزرگ کو دیکھتا ہے، اس کے سر پر سفید پگڑی ہوتی ہے اور وہ اس بزرگ کے سامنے جب روتا ہے تو وہ بزرگ اس تاجر کو کہتا ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے پاس چلے جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل سلطان کے پاس ہے۔ جب اس بزرگ نے یہ بات کہی تو اسے بہت خوشی ہوئی اور اسی خوشی میں اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ باقی کی ساری رات سو نہ سکا، اسی انتظار میں کہ صبح ہو اور میں اپنے سلطان کے پاس پہنچوں، تاکہ میرا سلطان ہی مجھے اس مصیبت سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلے گی تو میں اس دنیا میں جینے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اگلی صبح ہوئی، یہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگ کی طرف صبح سویرے نکلنے والے تھے۔ اس آدمی کا گھوڑا محل کے دروازے پر جا رکا، وہ اپنے گھوڑے سے اترتے ہی سلطان کے قدموں میں جا گرا اور کہا حضور میری ایک فریاد سن کر جانا، اگر آپ نے میری فریاد نہ سنی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے اور کہا اے نوجوان تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت اور سب کچھ کھونے کے بعد اپنی اس بیوی کی طلاق کی خواہش کے بارے میں سلطان کو تفصیل سے بتایا اور کہا کہ سلطان معظم، میں نے ساری زندگی تجارت میں گزار دی، عورتوں کی مجھے پہچان نہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اگر میری بیوی مجھ سے طلاق لے کر ہی خوش ہے تو میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس کو طلاق نہ دوں، لیکن اگر سلطان معظم مجھے اس کو طلاق دے کر زندگی میں آگے نئی زندگی شروع کرنی پڑے، یعنی شادی کرنی پڑے، تو مجھے کیسی عورت سے شادی کرنی چاہیے؟ یہ سب سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا تمہاری بیوی تم سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا حضور جس بازار میں نے اسے دیکھا تھا اسی بازار میں ایک نوجوان رہتا ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سے طلاق لینے کے بعد اب میں اس سے شادی کروں گی، کیونکہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد وہ اس نوجوان سے ایک بار ملی تھی
اور اس نوجوان نے کہا تھا تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن اگر زندگی میں کبھی تمہارا شوہر تمہیں چھوڑنا چاہے تو تم میرے پاس واپسی آ سکتی ہو۔ اب اس نوجوان نے اسے واپسی کا راستہ دکھایا، اسی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر اپنی اصل محبت کے پاس جانا چاہتی ہے۔ سلطان معظم، میں نے اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری محبت یک طرفہ ہے۔ سب کچھ لٹا کر اپنی بیوی کی محبت کو حاصل نہ کر سکا۔ یہ الفاظ سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ زندگی میں ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھنا اور اپنی نسلوں اور اپنے دوستوں کو ضرور منتقل کرنا۔ یہ میری تجھے نصیحت ہے، ساری زندگی یاد رکھنا۔ مذہبی محبوبہ، ان پڑھ بیوی، کم پڑھا لکھا سادہ طبیعت کا یعنی دیہاتی دوست، تینوں ہی وفادار ہوتے ہیں۔ اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ سچ ہوگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تجھے دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں ایک چٹھی پر کچھ تحریر کر کے دوں گا۔ تو پھر سلطان نے نوجوان کو وہ چٹھی دی، کہا اس چٹھی کو تم نے کھولنا نہیں، یہ چٹھی جا کر اپنی بیوی کو دے دینا اور اپنے گھر کو 10 دن کے لیے چھوڑ کر چلے جانا، اور اپنی بیوی کو کہنا کہ 10 دن واپسی کے بعد تمہیں آ کر طلاق دوں گا، لیکن جب تم 10 دنوں کے بعد واپسی لوٹو گے تو اگلا منظر دیکھ کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نوجوان نے کہا سلطان معظم، آخر چٹھی میں ایسا کیا لکھا ہے؟ تو سلطان نے کہا یہ ایک راز ہے، جب تم اس مشکل سے راحت پا لینا تو تب تم اس چٹھی کو ضرور کھول لینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی چٹھی دینے کے بعد وہ نوجوان اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اپنے گھر پر پہنچا تو اپنی بیوی کو کہا یہ ایک چٹھی لو، اس چٹھی میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا، میں 10 دنوں کے بعد گھر واپس لوٹوں گا اور 10 دنوں کے بعد آ کر تمہیں طلاق دوں گا۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گئی، کیونکہ اس کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ وہ نوجوان غمگین حالت میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ 10 دنوں کے بعد جب وہ نوجوان اپنے گھر لوٹا تو اس کی بیوی شوہر کے پیروں میں گر گئی اور اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی۔ وہ نوجوان بڑا حیران ہو گیا کہ جو بیوی 10 دن پہلے مجھ سے طلاق لینے کی خواہش کر رہی تھی وہ آج میرے قدموں میں آ گری ہے اور مجھ سے معافیاں کیوں مانگ رہی ہے؟ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ ضرور اس چٹھی میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہی چٹھی دیکھی، وہ چٹھی چھین کر پڑھی تو جب اس چٹھی میں تحریر کو پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر اس کی بیوی نے اسے بتایا جب تم نے مجھے چٹھی دی اس میں لکھا تھا اے میری پیاری خاتون، بے شک تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن مجھ سے طلاق لینے سے پہلے تم اپنے پرانے عاشق کو ایک خط لکھو اور اس خط میں تم نے اسے بتانا کہ اب میرا شوہر کنگال ہو چکا ہے اور میں نے اس سے طلاق لے لی ہے۔ اب تم مجھے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ اور اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تم اس مقام پر چلی جانا جہاں ملنے کا کہا۔ جب میں نے چٹھی پڑھی تو میں نے اپنے پرانے عاشق کو چٹھی لکھی اور اس میں کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے، مجھے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ۔ 2 دن بعد میں اسی مقام پر پہنچ گئی اور جب میں اسی مقام پر پہنچی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس مقام پر میرے پرانے عاشق کا ایک سپاہی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، اور جب میں نے اس خط کو لے کر پڑھا تو اس خط میں لکھا تھا کہ جس طرح تم نے مجھے دھوکہ دے کر ایک امیر تاجر سے شادی کر لی، اسی طرح میں نے بھی تمہیں تیرے شوہر سے طلاق دلوا کر میں نے اپنا تم سے بدلہ لے لیا۔ میں تم سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتا تھا، میں تو صرف تیرے جسم سے لذت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شادی تو میں نے کسی اور لڑکی سے پہلے ہی کر لی ہے، اور جب میں نے وہ چٹھی پڑھی تو مجھے اس وقت تیری محبت کا احساس ہوا اور میں تڑپ گئی کہ کس وقت تم واپس آؤ اور میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر معافی مانگوں۔ جب اس نوجوان نے یہ ساری داستان سنی اور اس بیوی کو جس کو اس نے ساری زندگی دولت لٹا کر اس کی محبت کو حاصل نہ کر پایا، صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی ایک چٹھی کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کو واپس پا لیا، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو زمین پر سجدہ ریز ہو کر دعائیں دینے لگا۔